الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ باب اللباس، لباس کا بیان، یعنی کون سا لباس حلال ہے اور کون سا لباس حرام ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب الصلاۃ میں باب اللباس لانے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز کے صحیح اور خراب ہونے کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ کے اختتام پر باب اللباس ذکر کر دیا کہ کس قسم کا لباس پہننا چاہیے اور کس قسم کا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ ظاہر ہے جو لباس نہیں پہن سکتے عام حالات میں تو وہ نماز کی حالات میں بھی نہیں پہن سکتے۔ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں وہ لباس پہن کر وہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی حدیث ہے سیدنا ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کا نام عبداللہ بن ہانی یا عبید بن وہب تھا اور انہوں نے شام میں سکونت اختیار کی، اور جو خلیفہ تھے اموی عبد الملک بن مروان، ان کے دور خلافت میں انہوں نے وفات پائی۔ آئیے اب ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ عن نبی عامر الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي، ضرور بضرور ہوں گی میری امت میں سے اقوام، کچھ قومیں، یستحلون، جو حلال سمجھیں گی، الحرا، الحرا یہ را مخفف ہو تو اس وقت اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ زنا، یعنی وہ لوگ زنا کو حلال قرار دیں گے۔ اور یہ روایت بخاری کے تمام نسخوں میں موجود ہے، اور بعض جو ہے الحرا اس کے الفاظ اس طرح نقل کرتے ہیں کہ خا اور زا، یعنی خز، اس سے مراد کیا ہوگا؟ ریشم کی ایک قسم ہے، لیکن یہ خز پڑھنا یہ تصحیف ہے، اور اس کی وضاحت حافظ ابو بکر ابن العربی نے بیان کی ہے۔ یستحلون، وہ حلال سمجھتے ہوں گے، حلال قرار دیں گے کس کو؟ الحرا، زنا کو، والحریرا، اور ریشم کو۔ حریر ریشم کی تمام اقسام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں دو چیزیں حرام کی گئی ہیں، ایک چیز ریشم کا پہننا اور دوسرا زنا اور بدکاری کرنا۔ ریشم کا لباس جب انسان پہنتا ہے تو اس سے اس کے اندر تکبر، رعونت اور نخوت پیدا ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے یہ لباس متکبرین کا لباس ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کے مردوں پر اس کو حرام قرار دے دیا، اور اس لباس کے اندر زینت اور خوبصورتی پائی جاتی ہے اور لطافت نرمی ہے۔ تو لطافت اور زینت یہ عورتوں کے لباس میں ہوتی ہے، مردوں کے لباس میں نہیں ہوتی، تو اس لحاظ سے یہ عورتوں کے لباس کے ساتھ مشابہت اختیار کر لیتی، اس وجہ سے بھی اس کو حرام قرار دے دیا۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، وہ اصلہ فی البخاری، اور اس کی جو اصل ہے وہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، ان نشرب، کہ ہم پئیں، فی آنیۃ الذہب والفضۃ، سونے اور چاندی کے برتنوں میں، وَأَن نَأْكُلَ فِيهَا، اور یہ کہ ہم کھائیں سونے اور چاندی کے برتن میں، وَعَن لُبْسِ الْحَرِيرِ، اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے ریشم کے پہننے سے، وَالدِّيبَاجِ، اور یہ بھی ریشم ہے لیکن موٹا جو ریشم ہوتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ دیباج۔ تو الحریر سے مراد پھر ہو جائے گا باریک ریشم،
باریک اور موٹا ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے۔ وَأَن نَجْلِسَ عَلَيْهِ، اور اسی طرح اس پر بیٹھنے سے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے اور پینے سے بھی منع فرما دیا، اور جس کام سے آپ منع کر دیں وہ کام کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ریشم وہ چاہے باریک ہو یا موٹا ریشم ہو، دونوں قسم کے ریشم انسان نہیں پہن سکتا اور اس کے اوپر بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا عن لبس الحریری، ریشم کے پہننے سے، الا مگر موضع اصبعین، دو انگلیوں کے برابر، موضع جگہ، ٹھیک ہے، موضع اصبعین دو انگلیوں جتنی جگہ، او ثلاث یا تین، او اربع یا چار، یعنی دو یا تین یا چار انگلیوں کی جگہ کے برابر پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں پہن سکتا۔ یعنی مردوں کے لیے کیا ہے؟ ریشم پہننا شرعی طور پر حرام ہے، البتہ کوئی عذر ہے جیسے خارش وغیرہ ہے تو اس صورت میں وقتی طور پر اجازت دی گئی ہے، یا پھر اس کے علاوہ آپ جیسا کہ آخری حدیث پڑھیں گے اس کے اندر مزید وضاحت آ جائے گی کہ وہ دو چار انگلیوں کے برابر اگر کسی کپڑے پر ریشم کا کوئی کام لگا ہو تو وہ جائز ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخص، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت عنایت فرمائی لعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، والزبیر، اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام تھا زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد قرشی اسدی، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے، آپ کے قریبی ساتھی تھے، اور آپ کی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر، اور ان کا شمار عشرہ مبشرہ کے اندر بھی ہوتا ہے، اور اسلام کے جو جری اور بہادر افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جب یہ جنگ جمل سے واپس ہوئے تو 36 ہجری کو ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی آپ نے اجازت دی، کس چیز کی؟ فی قمیص الحریر، کہ حریر ریشمی قمیص پہننے کی، فی سفر، آپ نے یہ اجازت کہاں دی تھی؟ سفر کے دوران، من حکت، اور یہ اجازت کس لیے دی تھی؟ خارش کی وجہ سے، من حکت، خارش کی وجہ سے، یہ خارش کی ایک قسم ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دی، اور ایک روایت کے اندر وضاحت موجود ہے صحیح بخاری کے اندر کہ انہوں نے جموں کی شکایت کی تو پھر آپ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تم ریشم کا لباس پہن لو، کانت بہما، جو ان دونوں کو تھی، یعنی سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خارش اصل ہوئی ہی ان کو جمعوں کی وجہ سے تھی، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی، کیونکہ ریشم کے اندر نرمی پائی جاتی ہے، اور جب خارش ہوتی ہے تو اس سے تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے، اور جوئیں بھی اس میں کم پڑتی ہیں، تو گویا کہ ضرر تکلیف کو دور کرنے کی حد تک ریشم کی کیا ہے؟ اجازت موجود ہے۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کسانی، مجھے پہنایا، یعنی مجھے عطا کیا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حلتن سیراء، حلہ اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں نئے کپڑے کو، نئے لباس کو، اصل میں یہ ایک رنگ کے جو دو کپڑے ہوتے ہیں نا، یعنی ازار اور چادر، اس کو کہتے ہیں جو سارے بدن کو ڈھانپ لے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنایا، یعنی مجھے عنایت کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حلتن، ایک حلہ، سیراء، جو ایسی چادر جس میں دھاریاں تھیں یا جس میں ریشم استعمال ہوا تھا، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ ریشمی چادر ہم کر سکتے ہیں، ریشمی حلہ، کہ مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی دھاریوں والا جوڑا عنایت فرمایا۔
فخرجت فیہا میں نکل پڑا اس میں، یعنی پہن کر میں آپ کے سامنے آ گیا۔ فرأیت تو میں نے دیکھا الغضب غصہ، فی وجہہ آپ علیہ السلام کے چہرے پہ آثار دیکھے، میں پہچان گیا کہ آپ کو غصہ آیا ہوا ہے۔ فشققتها تو میں نے اس کو تقسیم کر دیا پھاڑ کر، بین نسائی اپنی عورتوں کے درمیان، خاندان کی عورتیں، یہاں پر بیوی مراد نہیں ہے کیونکہ بیوی تو آپ کی ایک ہی تھی، یہاں پر خاندان کی جو عورتیں ان کے اندر۔ متفق علیہ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، وہذا لفظ مسلم اور یہ الفاظ مسلم کے، اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی روایت میں کہ آپ نے ان کو فرمایا میں نے تمہیں یہ پہننے کے لیے نہیں دیا تھا بلکہ اس لیے دیا تھا کہ تم گھر کی عورتوں کو دے دو تاکہ وہ پہن لے۔ تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے خواتین میں تقسیم کر دیا۔ اب ایک قول کے مطابق جو انہوں نے اس کپڑے کو تقسیم کیا ان کا نام سب کا کیا تھا؟ فاطمہ تھا، یعنی اس کے اندر ان کی اہلیہ تھی، والدہ تھی، چچا زید بہن تھی اور بھاوج تھی، ٹھیک ہے، جیسا کہ فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت حمزہ اور فاطمہ جو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی، تو ان کو انہوں نے دے دی۔ تو ایک تو یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حلہ تحفے کے طور پر کس کو دیا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی ایسی چیز جو مرد استعمال نہیں کر سکتے وہ بھی تحفے میں اگر کوئی دیتا ہے تو اس کو قبول کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ آگے اپنی خواتین کے اندر اس کو تقسیم کر دیں گے۔ اور پھر جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پہنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کا اظہار کیا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی ایسی چیز دیکھتے تھے جو شریعت کے مخالف ہوتی تھی فوراً آپ غصے کا اظہار فرما دیا کرتے تھے تاکہ صحابہ اس عمل سے بچ جائیں۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احل الذهب حلال کر دیا گیا ہے یا حلال رکھا گیا ہے سونا، والحریر اور ریشم، لاناث امتی میری امت کی عورتوں کے لیے، وحرم اور حرام کر دیا گیا ہے علی ذکورہم ان کے مردوں کے اوپر، یعنی مردوں پر سونا اور ریشم حرام ہے، عورتوں پر سونا اور ریشم کیا ہے؟ حلال ہے۔ رواہ احمد والنسائی والترمذی، اس حدیث کو امام احمد اور امام نسائی اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ عورتوں کے لیے سونا پہننا بصورت زیور یہ کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن ترغیب اس کی نہیں دی گئی، اور اسی طرح خواتین اگر وہ ریشم پہننا چاہتی ہیں تو اس کی بھی اجازت موجود ہے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اذا جب انعام کریں علی عبدہ اپنے بندے پر، نعمتاً کسی بھی قسم کی نعمت کی صورت میں، ان یرا کہ وہ دیکھے، اثر نعمتہ علیہ اس نعمت کا اثر اس پر، یعنی اللہ رب العالمین اس چیز کو پسند کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر انعام فرمائے تو وہ بندہ نعمت استعمال کرے، اس کے اثرات، اس کے نشانات اس کے اوپر ہمیں نظر آئیں۔ رواہ البیہقی، اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں ان کا اظہار کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کے اندر دوسروں کو حقیر نہ سمجھا جائے، غرور اور تکبر بھی موجود نہ ہو۔ اگر غرور اور تکبر نہیں ہے تو پھر اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا لباس پہننا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، عن لبس القصی، قص شہر کا نام ہے جو کہ مصر کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، اور یہ ساحل سمندر پر تنیس کے قریب واقع ہے۔
تو یہ ایک ایسا کپڑا ہوتا تھا کہ جس میں ریشم کی دھاریاں ہوتی تھی اور یہ قز مقام پر اس کو تیار کیا جاتا تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ قز ہے، قز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ریشم کا جو بیکار بچا کچا مواد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عن لبس القصی، یہ قص شہر کے بنے ہوئے کپڑے، یعنی وہی اس کا معنی کیا ہو جائے گا جو ریشم کے کپڑے ہوں۔ والمعصفر، معصفر اور زرد رنگ کے کپڑے، معصفر جو اصفر سے رنگا ہوا ہو، اصفر کو ہندی زبان میں قصمبے کہتے ہیں، اور اس کا رنگ جو ہے سرخی اور زردی کے درمیان ہوتا ہے، سرخی اور زردی کے درمیان میں ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہندو کاہن، سادھو اور جوگی لوگ پہنتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لوگ کے جو کاہن تھے وہ بھی یہی لباس پہنتے ہو، اس لیے منع کر دیا ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، رآ علیہ دیکھا مجھ پر، النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثوبین دو کپڑے، معصفرین جو زرد رنگ کے تھے، دو زرد رنگ کے کپڑے میرے جسم پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، یہ جو الفاظ اب پڑھنے لگے ہیں یہ آپ نے شدید ناپسندیدگی کے اظہار کے طور پر ڈانٹنے ڈپٹ کے لیے آپ نے یہ کہا۔ فرمایا امو کا امرت کا بہذا، کیا تیری والدہ نے، تیری ماں نے تجھے اس کا حکم دیا ہے؟ ایک تو علماء اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تو لباس تیری ماں کے لیے تھا، کیا تیری ماں نے تجھے پہنا دیا؟ اور دوسرا یہ مقصود ہے یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ تم نے کیوں پہنا، یہ تو پہننا جائز ہی نہیں ہے۔ تو پھر جب سیدنا عبداللہ بن عمر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا میں اس کو دھو ڈالوں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو جلا ڈالو۔ تو یعنی آپ نے جلانے کا حکم دے دیا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا جو زرد رنگ ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ معصفر سے مراد کس قسم کا رنگ ہے، جو سرخی اور زردی کے درمیان ہے، سرخی اور زردی کے درمیان ہے، وہ لباس، وہ کلر بھی نہیں پہننا چاہیے۔ وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہا اخرجت، کہ انہوں نے نکالا، جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ، ایک چوگا، مکفوفۃ الجیب، مکفوفہ کہتے ہیں ایسا کپڑا جس کے اطراف اور جوانب میں دوسرے کپڑے کا نشان ہو، اور الجیب قمیص کا وہ حصہ جو گردن کے گرد ہوتا ہے، یعنی گریبان، اور والکمین، کم کا یہ تثنیہ ہے، قمیص کے اس حصے کو کہتے ہیں جس میں سے ہاتھ داخل اور خارج ہوتے ہیں، اور والفرجین، یہ کپڑے کا وہ حصہ ہے جو حلق سے شروع ہوتا ہے اور سینے تک جاتا ہے، اور بسا اوقات نیچے تک بھی چلا جاتا ہے، تو پھر اس کا اطلاق سینے پر ملنے والے دونوں اطراف پر ہونے لگا۔ تو یعنی کہتی ہیں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ نکالا جس کے گریبان، آستینے اور چاک، یعنی سینے کی جو پٹیاں تھیں اس پر کیا تھا، ریشم کا حاشیہ چڑھا ہوا تھا، بالدیباج، دیباج کس کو کہتے ہیں، موٹا ریشم، تو موٹے ریشم کا یعنی اس پر کام ہوا تھا۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، وہ اصلہ فی مسلم، اور اس کی اصل کیا ہے، مسلم کے اندر موجود ہے۔ وزادہ، اور اس کے اندر مزید یہ اضافہ انہوں نے نقل کیا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، کانت عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ یہ جبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھا، حتی قبضت، یہاں تک کہ وہ کیا نام ہے، سیدہ عائشہ وفات پا گئی۔ فقبضتها، جب کہتی ہیں کہ وہ میری بہن فوت ہو گئیں تو اس کے بعد اس جبے کو میں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے کو پہنا کرتے تھے۔ فنحن نغسلها، ہم اس کو دھویا کرتے تھے، للمرضى، مریضوں کے لیے،
یعنی جب کوئی مریض آتا تو اس کو دھو کر وہ پانی اس کو دیا جاتا تھا۔ نستشفی بہا، ہم اس کے ذریعے سے شفا طلب کرتے تھے۔ تو یہ تبرک یعنی کہ حاصل کیا جاتا تھا نبی علیہ السلام کے لباس کے ساتھ۔ وزاد البخاری فی الادب المفرد، اور امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر یہ الفاظ بھی زائد بیان کیے کہ وکان یلبسھا، تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبہ پہنا کرتے تھے للوفد، جب کوئی وفد آتا، کوئی مہمان آتے تو ان کے استقبال کے لیے، والجمعاتی، اور جمعے کے لیے۔ تو یہاں پر یعنی کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ امیر جو ہے، سربراہ مملکت جو ہے، یا پھر جو خطیب ہے، امام ہے، وہ لوگوں سے ملاقات کے لیے اور جمعے اور جماعت کے لیے اگر خاص قسم کا لباس اپنا تیار کرتا ہے اور رکھتا ہے، وہ اچھا لباس، عمدہ لباس وہ پہنتا ہے تو وہ پہن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فخر نہ ہو، ریا نہ ہو، تکبر نہ ہو، وہ ممنوع لباس نہ پہنے، ٹھیک ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا مقصود نہ ہو، تو پھر وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ تو اس لباس کے عنوان کے اندر ہم نے وہ پڑھ لیا کہ کون سا لباس مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، کس قسم کے لباس سے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ تو جو لباس آپ نے منع فرما دیا اس کے اندر نماز بھی ادا نہیں کرنی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔